سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ایاز اسلم سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان نے بھارت کی وزارت خارجہ کی طرف سے کرک میں ہندو مندر کے واقعے سے متعلق بے بنیاد دعووں کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ حکومت نے عوام کے لیے ویزوں کا حصول آسان بنانے کی غرض سے 191 ممالک میں آن لائن ویزا سسٹم کا آغاز کیا ہے۔ ہوابازی کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت نیب قانون میں ترمیم کے سوا حزب اختلاف کے ساتھ تمام قومی مسائل پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ تجارت اور سرمایہ کاری کے مشیر نے کہا ہے کہ حکومت کے افغانستان اور وسط ایشیائی جمہوریاؤں کے ساتھ تجارتی اور معاشی تعلقات کی بصیرت کے نتیجے میں پاکستان تجارت، راہداری اور اشیاء کی نقل و حمل کا مرکز بنے گا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں حریت فورم نے سری نگر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں شہید ہونے والے 3 کشمیری نوجوانوں کی شہادت کے واقعے کی شدید مذمت کی ہے۔ اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کا آخری ٹیسٹ کل نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں شروع ہوگا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان نے بھارت کی وزارت خارجہ کی طرف سے کرک میں ہندو مندر کے واقعے سے متعلق بے بنیاد دعووں کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے ایک بیان میں کہا کہ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ بھارت کی حکومت نے اقلیتوں کے حقوق سے متعلق اپنے بے بنیاد خدشات ظاہر کرنے کے لیے ڈرامہ کرنے کی کوشش کی، حالانکہ بھارت خود اقلیتوں کے حقوق کی سنگین اور مسلسل خلاف ورزیوں کا مرتکب رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ RSS کے زیر سایہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت کا ریکارڈ اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کے حقوق کی سنگین اور منظم خلاف ورزیوں سے بھرا پڑا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ اپنی اقلیتوں کے خلاف ریاست کی سرپرستی میں امتیازی سلوک روا رکھنے پر بھارت کہیں اور اقلیتوں کے حقوق کے مسئلے پر رائے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کے حقوق کے اعتبار سے بھارت اور پاکستان کے درمیان واضح فرق کا موازنہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ کرک واقعے کے ملزمان کو فوراً گرفتار کیا گیا اور مندر کی مرمت کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ اعلیٰ عدلیہ نے بھی اس واقعے کا نوٹس لیا اور سینئر سیاسی قیادت نے بھی واقعے کی مذمت کی، جبکہ بھارت میں مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کے خلاف امتیاز برتنے کے کھلم کھلا واقعات میں ریاست کی سرپرستی شامل ہے۔ ان قابل تردید حقائق کا حوالہ دیتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ بھارتی حکومت کے لیے یہ اچھا مشورہ ہوگا کہ وہ اقلیتوں کے حقوق سے متعلق بے بنیاد خدشات ظاہر کرنے کی بجائے اپنے گھر کو ٹھیک کرے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ کرک مندر واقعے میں ملوث عناصر سے قانون کے مطابق آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا اور انہیں قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ آج ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ واقعے کے ماسٹر مائنڈ سمیت 36 افراد گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ملک میں تمام مذہبی اقلیتوں کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرک مندر کا واقعہ پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک کوشش ہے اور اس کے پیچھے وہی لوگ ہیں جنہیں یورپی یونین کی ڈس انفو لیب نے بے نقاب کیا ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ حکومت نے عوام کے لیے ویزوں کا حصول آسان بنانے کی غرض سے 191 ممالک میں آن لائن ویزا سسٹم کا آغاز کر دیا ہے۔ آج راولپنڈی میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آن لائن ویزا سسٹم سے بدعنوانی کا خاتمہ ہوگا اور عوام کی شکایات کے ازالے سمیت شفافیت کو یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ آن لائن ویزا کے پہلے ہی روز 2 لاکھ درخواستیں موصول ہوئیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ 10,50,000 افغان پناہ گزینوں کو پاکستان میں رہنے کی اجازت دی گئی، جبکہ 2 لاکھ غیر قانونی قومی شناختی کارڈ بلاک کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کی سہولت کے لیے نادرا کی 300 موبائل گاڑیاں ملک بھر کے مختلف حصوں کا دورہ کریں گی۔ شیخ رشید نے کہا کہ اسلام آباد کی سیکیورٹی کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے لیس ایگل اسکواڈ کو جلد ہی متعارف کروایا جائے گا۔ ہوابازی کے وزیر غلام سرور خان نے کہا ہے کہ حکومت نیب قانون میں ترمیم کے سوا حزب اختلاف کے ساتھ تمام قومی مسائل پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ آج راولپنڈی میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بدعنوان عناصر کو کوئی NRO نہیں دیا جائے گا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ سیاسی قیادت کو انتخابی اصلاحات، مسئلہ کشمیر اور معیشت جیسے تمام اہم قومی امور پر اتفاق رائے سے فیصلے کرنے کے لیے مل کر بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حزب اختلاف کے اتحاد کی قیادت نے ضمنی انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے اور امید ہے کہ وہ سینٹ کے انتخابات میں بھی حصہ لیں گے۔ غلام سرور خان نے کہا کہ عوام نواز شریف کے بیانیے کی حمایت نہیں کرتے اور مسلم لیگ نون کے اندر موجود محب وطن لوگ نواز شریف سے الگ ہو رہے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔
تجارت اور سرمایہ کاری کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر عبدالرزاق داؤد نے کہا ہے کہ حکومت کے افغانستان اور وسط ایشیائی جمہوریاؤں کے ساتھ تجارتی اور معاشی تعلقات کی بصیرت کے نتیجے میں پاکستان تجارت، راہداری اور اشیاء کے نقل و حمل کا مرکز بنے گا۔ آج متعدد ٹویٹس میں انہوں نے کہا کہ افغانستان اور وسط ایشیائی جمہوریاؤں کے ساتھ روابط بڑھانے سمیت افغان سرحد پر ہماری تجارت محفوظ، بلا تعطل، قابل اعتماد اور اشیاء کی قانون کے مطابق نقل و حمل کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ مشیر تجارت نے کہا کہ یہ ایک طویل المدتی بصیرت ہے۔ ہم افغانستان اور ازبکستان کے ساتھ موجودہ تعلقات کے ذریعے اس پر عمل درآمد کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے مزید 82 افراد جاں بحق ہو گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی طرف سے جاری نئے اعداد و شمار کے مطابق اس دوران 38,229 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے، جس کے بعد مزید 2,184 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ ملک میں کرونا وائرس کے 35,130 مریض زیر علاج ہیں، جبکہ اب تک 4,38,974 مریض صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں میر وائز عمر فاروق کی قیادت میں حریت فورم نے سری نگر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں شہید ہونے والے 3 کشمیری نوجوانوں کے شہادت کے واقعے کی شدید مذمت کی ہے۔ سری نگر سے جاری ایک بیان میں حریت فورم نے اس بات پر افسوس کا اظہار کیا کہ بھارتی فوج بے گناہ کشمیریوں خصوصاً نوجوانوں کو بے دردی سے شہید کر رہی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جو کوئی بھی انسانی حقوق کی ان خلاف ورزیوں کے خلاف آواز بلند کرتا ہے یا تنازع کشمیر کے حل کی بات کرتا ہے، اس کو خاموش کروا دیا جاتا ہے اور قید میں ڈال دیا جاتا ہے۔ حریت فورم نے کہا کہ عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کو ان ناانصافیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور بھارت سے گھروں میں نظربند اور جیلوں میں قید تمام کشمیری سیاسی قیدیوں کو رہا کرنے کے مطالبے کے لیے اپنی آواز بلند کرنی چاہیے۔ پاکستان نے ایک بار پھر اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت پر زیر حراست کشمیریوں کے انسانی حقوق کی علمبردار آسیہ اندرابی کے خلاف تمام الزامات واپس لینے کے لیے دباؤ ڈالے، جنہیں بھارت میں ایک متنازع مقدمے کا سامنا ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے شورش زدہ علاقوں میں جنسی تشدد کے بارے میں اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی خصوصی نمائندہ پرامیلا پیٹین اور عالمی ادارے کی خواتین کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر مزمیل گلوریا ملیمبو نیگوکوکا کو لکھے گئے ایک خط میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری انسانی حقوق کی علمبردار کی سمری پر عمل درآمد کے حوالے سے غور کرنے کی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے، جس نے اپنی پوری زندگی مقبوضہ کشمیر کے عوام کے حقوق کے لیے بلند کی ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا آخری ٹیسٹ میچ کل نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں شروع ہوگا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق رات 3 بجے شروع ہوگا۔ نیوزی لینڈ کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ اور محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک اور سرد رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، شمالی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں موسم انتہائی سرد رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں دھند چھائی رہے گی، تاہم شمال مشرقی پنجاب میں شام اور رات کے اوقات میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے ساتھ ساتھ بارش بھی متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے 22 شہروں کے درجہ حرارت: اسلام آباد 19 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور کوئٹہ 11، کراچی 25، پشاور 20، گلگت 10، مری 13 اور مظفر آباد 17 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے، پلوامہ، اننت ناگ، بارامولہ، سری نگر اور شوپیاں میں جزوی طور پر ابر آلود اور انتہائی سرد جبکہ لہ شدید سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر 2 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 18، لہ -14، پلوامہ، شوپیاں اور اننت ناگ 3 اور بارامولہ 4 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ پاکستان نے بھارت کی وزارت خارجہ کی طرف سے کرک میں ہندو مندر کے واقعے سے متعلق بے بنیاد دعووں کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ حکومت نے عوام کے لیے ویزوں کا حصول آسان بنانے کی غرض سے 191 ممالک میں آن لائن ویزا سسٹم کا آغاز کیا ہے۔ ہوابازی کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت نیب قانون میں ترمیم کے سوا حزب اختلاف کے ساتھ تمام قومی مسائل پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ تجارت اور سرمایہ کاری کے مشیر نے کہا ہے کہ حکومت کے افغانستان اور وسط ایشیائی جمہوریاؤں کے ساتھ تجارتی اور معاشی تعلقات کی بصیرت کے نتیجے میں پاکستان تجارت، راہداری اور اشیاء کی نقل و حمل کا مرکز بنے گا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں حریت فورم نے سری نگر میں بھارتی فوج کے ہاتھوں شہید ہونے والے 3 کشمیری نوجوانوں کے شہادت کے واقعے کی شدید مذمت کی ہے۔ اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا آخری ٹیسٹ کل نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ میں شروع ہوگا۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ہمارے فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔